انہیں نہیں جانتا. تو فرزدق نے خود چوتھے امام کا تعارف بیان کیا. بہت طویل قصیدہ ہے، میں 4 سے 5 شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ کعبۃ الامانی آپ تک پہنچ جائے. امیدوں کا کعبہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آمادہ ہیں تو ایک درود پڑھیے محمد انتظامیہ سے گزارش ہے تھوڑی سی مائک کی آواز کو بڑھا دیجیے گا تاکہ مجھے سہارا مل جائے. ایک اور درود پڑھیے محمد فرزدق نے جب سنا ہشام نے یہ کہا لا اعرف، میں اسے نہیں جانتا. فرزدق نے فی البدیع کلام کہنا شروع کیا. گویا روح القدس کی تائید شامل حال ہو گئی، اور وہ زبان جو آج تک بنی امیہ کے حکام کی شان میں کھلتی تھی آج سید ساجدین کا قصیدہ اس پر آ گیا. یہ فقط میرا دعویٰ نہیں ہے، رسول اللہ نے غدیر میں قصیدہ کہنے کے بعد اپنے شاعر جناب حسان بن ثابت رحمت اللہ علیہ سے یہ جملہ فرمایا تھا، اے حسان جب تک ہم محمد و آل محمد کی شان میں شعر کہتے رہو گے ما زلت مؤیدا بروح القدس، روح القدس کی تائید میں رہو گے. جب فرزدق نے یہ جملہ سنا لا عارف، میں انہیں نہیں جانتا، فی البدیع کہنے لگا یا سائلی این حل الجود والکرم عندی بیان اذا طلابہ قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفه والحل والحرم. اب ایک ایک مصرے کا ترجمہ سنتے جائیے اور معرفت سید سجاد کا لطف لیتے جائیے. یا سائلی این حل الجود والکرم، سوال کیا تھا؟ یہ شخص کون ہے؟ فرزدق نے سوال کا ترجمہ کیا، اے پوچھنے والے کہ کائنات کی تمام جود و سخاوت کس جگہ آ کر جمع ہو گئی؟ سوال کیا تھا؟ یہ کون ہے؟ سوال میں جواب دے دیا. تو در حقیقت پوچھ رہا ہے تمام جود و کرم کہاں آ کر ٹھہر جاتا ہے. عندی بیان اذا طلابہ قدموا، اب میں بتاتا ہوں جب اس کی بات سننے کے، اس کا تعارف سننے کے امیدوار جمع ہوتے ہیں تو میں فرزدق بتاتا ہوں یہ کون ہے. حاکم نے کیا کہا تھا؟ لا عارف، میں اسے نہیں جانتا. فرزدق کہتا ہے هذا الذي يعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. ارے تیری اوقات کیا ہے، تو اسے نہیں جانتا؟ یہ وہ ہے هذا الذي يعرف البطحاء وطأته، یہ وہ ہے کہ جس کے قدم کی دھمک کو خود شہر مکہ جانتا ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم. تو ان کے جیسی مادر گرامی لے آ، تو ان کے جیسا دادا لے آ، تو ان کے جیسا نانا لے کر آ جا، میں تیری بھی ایسی شان لکھوں گا. غضبناک ہوا. مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے عصفان، اس مقام پر فرزدق کو ہشام نے قید کر دیا. جب چوتھے امام تک خبر پہنچی کلیم ابن کریم مولا ہے، اپنے صحابی کے ہمراہ 12,000 درہم 12,000 سکے فرزدق کو تحفتاً بھیجے اور پیغام بھیجا کہ فرزدق یہ ہماری جانب سے تحفہ قبول کرنا، اور یقین جانو اگر اس سے زیادہ استطاعت ہوتی تو اس سے زیادہ تجھے عطا کر دے. مجھے نہیں معلوم کہاں بیٹھ کر سن رہے ہو. آل محمد اپنے مدح خانوں کو اس طرح سے عطا کیا کرتے تھے. آل محمد اپنے شاعروں کو، ذاکروں کو ایسے دیا کرتے تھے. 12,000 درہم پیش کر کے فرما رہے ہیں اگر اس سے زیادہ کی صلاحیت ہوتی تو اس سے زیادہ دے دیتے. اور آل محمد کا ذاکر کیسا ہوتا ہے؟ فرزدق نے وہ 12,000 سکے لوٹا دیے. عرض کی مولا آج تک جو لکھ رہا تھا وہ دنیا کے مال کی لالچ میں تھا، مگر یہ جو لکھا ہے یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ مال دنیا کے لیے نہیں ہے. توجہ ہے دیجو،
مولا کا پیغام آیا، اے فرزدق جس کی خاطر لکھا تھا وہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے تمہیں اجر بھی دے دیا، مگر تمہیں وحقی، اللہ اکبر۔ چوتھے امام فرماتے ہیں، اے فرزدق تجھے میرے حق کا واسطہ، تجھے میرے حق کی قسم، یہ تحفہ اپنے پاس رکھ لے۔ یہ ہے آل محمد کی عطاؤں کا سمندر۔ یا سائلی این حل الجود والکرم، وہ پوچھنے والے کائنات کا سارا کرم اور سخاوت کس کے ہاں جمع ہو جاتی ہے؟ یہ تھا اس سخاوت کا اظہار۔ درود پڑھیے چوتھے امام کیا۔ اور تم پوچھ رہے ہو یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ وہ ہے، توجہ کیجئے گا، سید سجاد کی کریمی، فرزدق کی زبانی، وما قال لا قط الا فی تشہدی، یہ اتنا کریم ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں سوائے تشہد کے کبھی لا نہیں کہا۔ آج پہنچ جائے کہ وہ ہے، لا کسے کہتے ہیں؟ انکار کو، نہیں کو۔ تشہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ فرزدق کہہ رہا ہے اگر تشہد نہ ہوتا تو زندگی میں یہ کبھی لا نہ کہتا۔ پھر کہتا ہے وَلَوْلَا التَّشَهُدُ لَكَانَتْ لَاؤُهُ نَعْمُ، اور اگر تشہد نہ ہوتا تو اس کی لا بھی ہاں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ صلوات الزاکیات علی کعبۃ الامامی، علی الثانی الذی لیس له ثانی، اللہ کے پاکیزہ ترین درود ہوں اس پر کہ جو امیدوں کا کعبہ ہے۔ میں نے شعر پڑھا تو کہہ سکتا ہے فرزدق تو شاعر ہے، اس نے کہہ دیا کہ رکن کو پتہ چل جاتا، حجر اسود کو پتہ چل جاتا کہ کون اسے بوسہ دینے آ رہا ہے تو خود قدموں میں گھر کر نقش قدم کو بوسہ دیتا۔ یہ تو شاعر کا قول ہے نا۔ 8ویں ذی الحجہ کو ابو الفضل عباس نے کعبے کی چھت پہ بلند ہو کے خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کا موضوع تھا معرفت حسین۔ خطیب تھا ابو الفضل عباس۔ میرے مولا نے جب آقا حسین کا تعارف کرایا تو کیا فرمایا تھا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ، تمام حمد اس خدا کی جس نے اس حسین کے بابا سے اس کعبے کو شرف بخشا۔ لوگ کہتے نظر آئیں گے کعبے میں علی کرم اللہ وجہہ کا پیدا ہونا علی کی بڑی فضیلت ہے۔ عباس کہہ رہے ہیں کعبے میں علی کا آنا کعبے کے لیے بڑی فضیلت۔ اب سنیے گا مولا عباس کے جملے، موضوع ہے معرفت امام۔ وَلَوْلَا حِكَمُ اللَّهِ الْجَلِيَّةُ وَأَسْرَارُهُ الْعَلِيَّةُ وَاخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةُ، اگر خدا کی بلند حکمتیں نہ ہوتی، اگر خدا کے پوشیدہ راز نہ ہوتے، اگر خدا کو مخلوق کا امتحان نہ لینا ہوتا، لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِي لَدَيْهِ، اس سے پہلے حسین چل کے کعبے تک آتے، کعبہ اڑ کر ان کے قدموں میں آ جاتا۔ قد استلم، مولا عباس کا جملہ جو میرا محل شاہد ہے، قد استلم الناس الحجر والحجر يستلم الجبائر، ارے جب لوگ حجر اسود کے پاس آتے ہیں اس پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو لوگ حجر اسود کی زیارت کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، مگر جب حسین آتے ہیں حجر اسود پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، حجر اسود ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے۔